ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ایک بار پھر آپ کو فیصل آباد دیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ یقین ہے مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ 2018 لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا سال ہوگا۔ اور پھر ہمارا مقصد صرف بجلی کے بحران کو ختم کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف بجلی کی قلت کو ختم کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ بجلی کو سستا کرنا بھی ہے، کہ بجلی سستی ہو تاکہ مصنوعات جو ہے ان کی کاسٹ کم ہو اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پاکستان کی منڈیوں میں اور بین الاقوامی منڈیوں میں جو ہے وہ دوسری مصنوعات کو کمپیٹ کر سکیں، جس سے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا، انشاءاللہ زر مبادلہ ملے گا، ایکسپورٹس بڑھیں گی، پروڈکشن بڑھے گی، ریونیو بڑھے گا تو پاکستان کے اندر مزید پروجیکٹس لگیں گے، ریونیو بڑھے گا تو پاکستان کے اندر تعلیم وسیع ہوگی، ریونیو بڑھے گا تو پاکستان کے اندر صحت کی سہولتیں میسر ہوں گی، ریونیو بڑھے گا تو پاکستان میں اور زیادہ انفراسٹرکچر بڑھے گا، موٹر ویز بنیں گی، ہائی ویز بنیں گی، ریونیو بڑھے گا تو انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی ریوائیو کرے گی، ریونیو بڑھے گا تو پاکستان کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، غربت کا خاتمہ ہوگا، کسان کو فائدہ پہنچے گا اور پھر ہماری زرعی مصنوعات کو اس کا بڑا فائدہ پہنچے گا، زرعی اجناس کو بہت فائدہ پہنچے گا، تو ریونیو اسی طرح سے بڑھتے ہیں۔ اور اگر بنیادی جو ضرورت بجلی ہے اگر وہی نہیں ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاہے وہ شہر ہوں، چاہے وہ دیہات ہوں، چاہے وہ اپنا انڈسٹری ہو یا گھریلو صارفین ہو، تو اندھیرے میں کیا ترقی ہوگی؟ تو یہ ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمام حکومتوں کو آج جواب دینا چاہیے اس قوم کو کہ انہوں نے آ کے اپنے 5 سالوں کے اندر کیا کیا، اور 5 سال تو پچھلی گورنمنٹ کے تھے، اس سے پہلے 7 سال ایک اور ڈکٹیٹر بھی یہاں پہ آئے، انہوں نے کیا کیا ان 7 سالوں میں؟ پاکستان کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ اندھیروں کی طرف دھکیلا۔ اس کا جواب دینا پڑے گا اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر بجلی کی قلت ہے تو وہ ہم ہی آ کے اس کو ٹھیک کریں، ہم ہی آ کے اس کو ختم کریں؟ کیا وجہ ہے کہ اگر پاکستان سے پشاور سے موٹر وے شروع ہوئی، اسلام آباد آئی، اسلام آباد سے شروع ہوئی لاہور آئی اور اس کے بعد وہیں رک گئی؟ 1998 میں موٹر وے کا افتتاح ہوا تھا جب یہ مکمل ہوئی تھی اس لاہور تک، اور اس کے بعد سے موٹر وے وہیں کھڑی ہے جہاں ہم چھوڑ کر گئے تھے، کوئی اس کے اندر مزید اضافہ نہیں ہوا، کہیں اور موٹر وے نہیں بنائی گئی۔ اس موٹر وے نے تو کراچی جانا تھا، اس موٹر وے نے تو گوادر جانا تھا، اس موٹر وے کو پاکستان کے ہر حصے سے ملنا تھا۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ 1999 میں جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہیں وہ کھڑی ہو گئی، وہیں موجود ہے، آگے نہیں گئی، آگے اب جا رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی 3 سال ہمارے مکمل ہوئے ہیں، 4تھا سال الحمدللہ شروع ہے، اور لاہور سے ملتان اور ملتان سے سکھر موٹر وے کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، شروع ہو چکی ہے۔ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ یہاں پہ ہم نے آ کے صرف بنیاد رکھی اور خاموش ہو گئے، شروع ہو چکی ہے۔ ادھر سے کراچی سے حیدرآباد شروع ہو چکی ہے، ایک پورشن ہے سکھر سے حیدرآباد، جو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس سال کے اندر، اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے شروع تک شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکیں گے کہ کراچی سے لے کے پشاور تک پاکستان کے پاس موٹر وے ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے چپے چپے میں آج موٹر ویز بھی بن رہی ہیں، چپے چپے میں آج ہائی ویز بھی بن رہی ہیں، اور پھر کے پی کے اندر بن رہی ہیں۔
ہم نے تو موٹر وے کا آغاز 2 سال پہلے کر دیا تھا، ہزارہ موٹر وے، جو کہ اگلے سال مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں فیصل آباد ہم بیٹھے ہیں، فیصل آباد سے آگے آپ گوجرا جائیں، آپ کو ایک اچھی ہائی وے میسر ہے۔ گوجرا سے شور کوٹ اب زیر تعمیر ہے، اور پھر شور کوٹ سے یہ موٹر وے جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں خانے وال تک، اور پھر خانے وال سے ملتان پہلے ہی موجود ہے۔ اسی طرح سے لاہور سے یہ جو ملتان عبد الحکیم بن رہی ہے، تو یہ ماشاءاللہ ایک نہیں کئی موٹر ویز بن رہی ہیں، کئی ہائی ویز بن رہی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کس طرح سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹس تک اپنے مصنوعات کو پہنچا سکتے ہیں؟ یہ نہ ہو تو کس طرح سے ایک فارمر جو ہے یا ایک کاشتکار جو ہے وہ اپنے اجناس کو منڈیوں تک پہنچا سکتا ہے؟ ہم نے فارم ٹو مارکیٹ روڈز کا بھی ایک وسیع نیٹ ورک شروع کیا ہے، تاکہ کھیتوں سے منڈیوں تک جو ہے وہ اجناس آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے۔ ایک طرف بجلی کے معاملے کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک طرف یہ انفراسٹرکچر جس کو موٹر ویز اور ہائی ویز کہتے ہیں اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کے خلاف ہم بھرپور جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو اللہ کے فضل و کرم سے ریوائیو کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میاں صاحب نے گنوائی ہیں ایک ایک چیزیں یہاں پہ آپ نے سنی ہیں، ان کے منہ سے سنی ہیں، مجھے اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بات کر رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے، اور پاکستان ایک ایمرجنگ اکانومی کا درجہ اختیار کر گیا ہے، ایمرجنگ مارکیٹ نہیں، ایمرجنگ اکانومی۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ بہت اطمینان کا باعث ہے، لیکن ہم نے اس سے کہیں آگے جانا ہے۔ 1999 میں ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے آگے تھے۔ ساؤتھ ایشیا آپ جانتے ہیں کہ 8-9 ملک ہیں ساؤتھ ایشیا میں، سب سے آگے ہم تھے۔ آج بدقسمتی سے جب ہم 2013 میں آئے تو بہت پیچھے تھے، بلکہ سب سے پیچھے تھے۔ آج پھر ماشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ اس میں ترقی کرنی شروع کر دی ہے۔ آج ماشاءاللہ ہماری اللہ کے فضل و کرم سے کرنسی بھی سٹیبل ہے، اور اکانومی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک یہ بجلی کا کارخانہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے کئی بجلی کے کارخانے پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہے ہیں، اور پھر ہم آئے ہیں۔ جب ہم آئے تو کوئی ایسا بجلی کا کارخانہ نہیں بن رہا تھا جو آج اللہ کے فضل سے بن رہے ہیں۔ ایک نیلم جیلم تھا جو کہ بہت مشکلات کا سوال مشکلات دیکھ رہا تھا۔ یہ منصوبہ جو ہے نیلم جیلم، یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، مشکلات کا شکار تھا، اور پھر اس کو ہم نے آگے تیز کیا اور اس میں مزید پیسے لگائے ہیں، اربوں روپیہ خرچ کیا ہے، اور پھر بجلی کے کارخانے اب صرف ایک جگہ پہ نہیں بن رہے، درجنوں جگہوں پہ بن رہے ہیں۔ پورٹ قاسم میں بن رہے ہیں، ہب میں بن رہے ہیں، اور پھر پنجاب میں بن رہے ہیں، ایک نہیں کئی بن رہے ہیں۔ LNG بیسڈ پروجیکٹس بن رہے ہیں، بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں، سولر بیسڈ لگ رہے ہیں، ونڈ ملز لگ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر کول بیسڈ لگ رہے ہیں، اور یہ بھی کول سے چلنے والا جو ہے 40 میگا واٹ ابھی یہاں پہ مکمل ہوا ہے۔ اور میں میاں صاحب کو ایشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں صاحب جو بھی اس میں آپ کو مشکلات درپیش ہیں ان کو حل کیا جائے گا۔ انیس سو 60 میں ہم کوریا سے آگے تھے، ساؤتھ کوریا جس کو کہتے ہیں، اور آج دیکھیں ساؤتھ کوریا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ بدنصیبی ہے پاکستان کی کہ ہم آگے ہوتے ہوئے آج کتنا پیچھے آ گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی، جو قومی جو ہے اس میں جو قومی اداروں کو، پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کو جو کمایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا پاکستان کے لیے۔ اور پھر جب میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ 1960 میں کوریا سے آگے تھے،
1990 میں اس خطے میں ہم سب سے آگے تھے، اور پھر ہم 1999 میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ جنوبی ایشیا میں سب سے آگے تھے، لیکن آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور اس کا یہی فیکٹر ہے، فیکٹر ایک وجہ یہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں کا عدم تسلسل ہمیں یہ لے بیٹھا ہے۔ لیکن آج اللہ کے فضل سے ہم پھر ٹیک آف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری نظر سے بچائے اور نظر بد سے بچائے۔ ابھی میاں صاحب نے بڑا کچھ چیزیں دکھائیں، یہ اپنا اسکرین کے اوپر جو میں دیکھ رہا تھا، جس میں اداروں کو جن کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جس میں پی آئی اے بھی شامل ہے، اور انشاءاللہ پی آئی اے، میرا یہ مصمم ارادہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم پی آئی اے کو ایک دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں انشاءاللہ لا کر کھڑا کریں گے۔ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور پریمیم سروس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بہت ایک بہتر سروس ہے، اور مجھے توقع ہے کہ جو مسافر اس میں سفر کرتے ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں گے، اس سروس کو، اس جہاز کو وہ مینٹین کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اس کو گندہ نہیں کریں گے، اور کوئی اپنا اس میں نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ بہتر بنانے میں وہ حکومت کی اور پی آئی اے کی مدد کریں گے۔ تبھی جا کے پی آئی اے جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی، اور پی آئی اے کے لیے نئے جہاز الحمدللہ اب آئیں گے آئندہ آنے والے وقت میں، اور وہ نئے جہاز نہ صرف لاہور، کراچی، اسلام آباد سے چلیں گے، بلکہ فیصل آباد سے بھی چلیں گے۔ نہ صرف وہ اپنا یورپ جائیں گے، بلکہ وہ فار ایسٹ جائیں گے، چائنا جائیں گے، وہ انشاءاللہ مڈل ایسٹ جائیں گے، وہ امریکہ اور کینیڈا بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ادارے اب ٹھیک ہو رہے ہیں، ریلوے بہت بہتر ہو رہا ہے۔ ریلوے کا آپ سنتے تھے پچھلے دور میں کہ ریلوے کا بڑا برا حال تھا، لیکن آج ریلوے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ترقی کے لیے آگے، ترقی کے سفر میں آگے بڑھ رہی ہے۔ پی آئی اے آگے بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ، پی آئی اے انشاءاللہ اور بھی بہتر ہو جائے گی، اور ہم ان اداروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے ٹھیک کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو میں نے ابھی بتا رہا تھا آپ کو کہ بجلی کے کارخانے جگہ جگہ پہ لگ رہے ہیں، اور پھر مقصد یہ کہ صرف بجلی نہ آئے بلکہ بجلی سستی بھی ہو۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ تھر کے مقام کے اوپر جو ہے وہ کوئلے پہ بیسڈ بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ملکی کوئلہ استعمال ہوگا بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے، بجلی جنریٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ اتنا بڑی کوئلے کی کان ہے ہماری، جس کو کہ بہت پہلے استعمال ہونا چاہیے تھا، آج سے 50 سال پہلے استعمال ہونا چاہیے تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جب پاکستان کو بنے تقریباً 70 سال ہو گئے، لیکن وہ کوئلے کی کان جو ہے وہ آج استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بھی تو افسوس کی بات ہے۔ حکومتوں کی اس پہ نظر ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کراچی، آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، کراچی کے حالات کتنے خراب تھے کچھ سال پہلے، یعنی کیا کیفیت تھی کراچی کی، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے کراچی دن بدن بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نظر بد سے بچائے، اور اب وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ کراچی اپنی کھوئی ہوئی روشنیوں کو دوبارہ حاصل کرے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ کراچی ایک بڑا پرامن شہر ہوتا تھا، پاکستان کا انڈسٹریل کمرشل ہب ہے کراچی، جو انشاءاللہ واپس اپنی وہ جگہ، اپنا مقام جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ دہشت گردی کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، جس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور جو ہمارے فوجیوں نے، افسروں نے، جوانوں نے، پولیس کے افسروں نے، جوانوں نے، اور سیکیورٹی کے جو افسر ہیں، جوان ہیں، انہوں نے جس طرح سے انہوں نے شہادتیں پیش کی اس کے لیے، اور اپنے آپ اپنی قربانیاں دی، جانوں کی قربانیاں دی اور سیکیور کیا، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن ابھی بھی دشمن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا حملہ کرتا رہتا ہے۔ کل کا جو مردان کا جو حملہ کیا انہوں نے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور سافٹ ٹارگٹس وہ پک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. اور جو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کے شہید ہونے والوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو ہم عام آدمی کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے بھی ساتھ کوشاں ہیں. صرف بجلی یا صرف اکانومی یا صرف موٹر ویز ہائی ویز کے پیچھے ہم نہیں ہیں, یا پی آئی اے یا ریلویز. عام آدمی کا معیار بھی بلند کرنا چاہتے ہیں, اور عام آدمی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پینے کا صاف پانی ہونا چاہیے, عام آدمی کے لیے صحت کی سہولتیں ہونی چاہیے, تعلیم کی سہولتیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم ایک بڑا پروگرام لانچ کر رہے ہیں اب انشاءاللہ, جو بلکہ کر دیا گیا ہے, پرسوں کیبنٹ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ پاکستان کے چپے چپے میں ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو بڑا افیکٹولی لانچ کریں گے, تاکہ عام آدمی کا معیار زندگی بہتر ہو, ان کو پینے کا صاف پانی ملے, ان کے علاقوں میں سینیٹیشن ٹھیک ہونی چاہیے, ان کے علاقوں میں خاص طور پہ بچیوں کے لیے اسکول جو ہے وہ ان میں اضافہ کیا جائے, تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے, چھوٹے چھوٹے ہسپتال بنائے جائیں. ہم نے ایک منصوبہ جو ہے وہ بنایا ہے کہ ہم پورے ملک میں بڑے 40 ہسپتال انشاءاللہ اور بنائیں گے, جس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ ہم آگے کام جو ہے وہ ہم نے شروع کر دیا ہے. اور ابھی آپ نے موبائل میٹرنگ کی بات کی ہے, میں خود بڑا خوش ہوں. ابھی خواجہ آصف صاحب سے بھی یہ بات ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوور بلنگ پہ بڑا کنٹرول کیا جائے گا. جو جہاں کہیں اگر 1000 کا بل آنا ہوتا تو کئی دفعہ اس کا 20,000 کا بل آتا ہے, یا 1 لاکھ کا بھی بل کئی دفعہ آ جاتا ہے. تو یہ موبائل میٹرنگ جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی ریفارم ہے یہ, اور اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان تک پھیلایا جائے گا. یہ آئی ایس کو اور پھر فیسکو اور کون سی جگہ پہ خواجہ صاحب کیب کو یہاں پہ تو لانچ کر دیا گیا ہے, اور باقی بھی پورے ملک کے اندر اس کو لانچ کیا جائے گا, تاکہ بل اتنا ہی آئے جتنا کہ بجلی استعمال ہوتی ہے, اس سے زیادہ بل لوگوں کو مت آئے. اس سے بڑی کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, کئی دفعہ نہیں بلکہ وہ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرانے کے لیے تو کوئی بات نہیں سنتا. اس کو انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. جہاں تک میاں صاحب نے ابھی کہا تھا کہ یہاں پہ ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے, تو ہائی کورٹ کے بینچ میں حکومت پنجاب نے اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو کیا تھا, اس میں پٹیشن ہائی کورٹ میں ہوئی, اور انہوں نے فل کورٹ نے اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا. یہ میرا خیال ہے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا. تو وہ حکومت تو چاہتی ہے کہ یہ بینچ بالکل بنایا جائے, لیکن ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور اب وہ پٹیشن جو ہے وہ اسی طرح سے وہاں موجود ہے. تو میاں صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کا جو ادارہ ہے وہ پاکستان کے 100 بڑے ٹیکس ادا کرنے والے اداروں میں شامل ہے, اور میاں ادریس صاحب کی قیادت میں ماشاءاللہ اس ادارے کی کارکردگی قابل رشک ہے. اور جس طرح سے میاں صاحب نے اپنے بیٹے کو بھی مبارکباد دی, اپنے بھائی صاحب کو بھی مبارکباد دی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں اور اس ادارے کو اور مضبوط بنا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کے ادارے بنتے چلے جائیں, مضبوط ہوتے چلے جائیں, تو پاکستان مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اور پھر انشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر پھر یہ پروسیس پھر اللہ کے فضل و کرم سے ریورس نہیں ہوگا. میں میاں صاحب کو آخر میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اگر اس سلسلے میں جو بھی مسائل ہیں, جو آپ نے پاور پروجیکٹ لگایا ہے اور جو اور بھی لوگ لگا رہے ہیں, ہم ان کے راستے سے یہ سارے مسائل ہٹائیں گے انشاءاللہ, ختم کریں گے ان تمام مسائل کو, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کو اور زیادہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ میرا ہے, اور ایکسپورٹس بھی ہماری بڑھنی چاہیے. اس کے لیے میں خاص طور پہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایکسپورٹس بڑھیں, اور خرم دستگیر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اس میں خصوصی دلچسپی لیں, اور
जितना माशाल्लाह आप खाने में दिलचस्पी लेते हैं उतना इसमें भी आप दिलचस्पी लें ताकि ये एक्सपोर्ट्स बढ़ें माशाल्लाह। तो खुर्रम साहब जो है वो सुन रहे हैं, हंस रहे हैं मेरी बात सुन के, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें मज़ाक भी है लेकिन साथ साथ थोड़ी सी संजीदगी भी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हालात को अल्लाह के फजल व करम से हम मज़ीद बेहतर बनाएं। आपके लिए सुकून जो है वो आपको मिले, पाकिस्तान में बिज़नेस करते हुए भी सुकून मिले, घरों में रहते हुए भी सुकून मिले, आपकी ज़िंदगियों में सुकून आए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपनी रहमतें और बरकतें हमेशा नाजिल रखे और आपको और मुझे पाकिस्तान की खिदमत की हमेशा तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे और आज उन्होंने 40 मेगावाट के प्लांट का इफ्तिताह किया है। कहते हैं कि 2018 लोड शेडिंग के खात्मे का साल होगा और मुख्तसर अरसे में तवानाई बहरान के खात्मे की हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है। फिर उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से भी बात की, कहा कि अब दुश्मन कहीं कहीं छोटा मोटा हमला कर रहा है। और साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ फौज, पुलिस और